السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 147 سے آج گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ کل جو آیت نمبر 146 جو ہم نے دیکھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی ہے۔ نہ تو وہ گھبرائے، نہ کمزور پڑے، نہ دل شکستہ ہوئے ان مصیبتوں پر جو اللہ کے راستے میں ان پر آئیں۔ وہ دشمنوں کے سامنے نہ تو ضعف کا انہوں نے اظہار کیا، نہ انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت پر گفتگو کل ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 الفاظ استعمال کیے ہیں اور تینوں کے مختلف معنی ہیں۔ ایک وہن ہے، ایک ضعف ہے، ایک ومستکانو ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح کی ہے۔ امام رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہن سے مراد غلبہ خوف لیتے ہیں کہ دشمن کا غلبہ کہیں ہو نہ جائے، اور ضعف سے مراد وہ ضعف ایمانی اور انسان کے اندر جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، منافقین یا انصار یہود ان کی طرف سے جو مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں، اس سے وہ مراد لیتے ہیں، اور استکانہ سے مراد وہ تبدیلی دین سے لیتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی غرائب القرآن میں ہے۔ وہن وہ ضعف ہے جو دل سے تعلق رکھتا ہے، اور ضعف مطلق قوت جسمانی میں کمزوری ہے، اور استکانہ سے مراد عاجزی و ضعف کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا 3 چیزوں کی نفی کی۔ نہ تو ان کو خوف ہوا، نہ بزدلی آئی، نہ ڈرے، نہ باطل کے سامنے سر جھکائے۔ ہاں، ایک چیز انہوں نے کی، وہ یہ تھا کہ وہ صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ ان 3 چیزوں کی نفی کر کے اللہ نے صبر کا مفہوم ہمارے سامنے رکھا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دے پھر بیٹھ جائے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی ڈٹا رہے، اللہ کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں اسے وہ برداشت کرے، یہ صبر کا معنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی، دیکھیے گا، ماہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ مفہوم ہوتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے کہ کم لوگ ہوں گے تو کام بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، صحیح بات ہوگی۔ اگر لوگ کثیر ہوں، اس کے باوجود ان کے اندر عقیدہ، عمل، مقصد کی ہم آہنگی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہونا چاہیے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بہت سارے ربیین، اللہ والے مل کر لڑیں۔ ایسا نہیں کہ ایک کے ساتھ صرف ایک رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ تو جمع بھی جو ہے، بہت سارے لوگ بھی ہیں، تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ جماعت میں جو ہے وہ کمزوری آ جا سکتی ہے۔ کمزوری اس وقت آئے گی جب عقیدے میں، تصور میں، جی اس میں اگر عمل میں اختلاف ہے تو فرق آ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ جو حالت ہے یہ ان کی ظاہری کیفیت ہے، بظاہر وہ ڈٹے کھڑے ہیں اس آیت میں۔ اب ربط مضمون اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی باطنی کیفیت کو بتا رہا ہے۔ ظاہر میں وہ سست نہیں ہوئے، انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی، وہ ڈٹے رہے۔ اب ان کی اندر کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ حضرات محترم، قرآن مجید کا تربیت کرنے کا انداز ہے، یہ قرآن مجید کا انداز ہے۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو اس طرح کی ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں ضرور اسلحہ ساتھ رکھیں، ساتھ لیں،
بلکہ آگے ہم دیکھیں گے سورہ نساء میں صلاۃ الخوف کا جہاں ذکر آتا ہے، وہاں اللہ فرماتے جنگ کا میدان، جنگ چل رہی ہے، اگر نماز کا وقت آ گیا تو کیا کیا جائے؟ ایک گروہ لڑتا رہے، ایک گروہ اسلحے کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایسا نہیں کہ اسلحہ نکال کر رکھ دے، حالانکہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہے، پھر بھی تم اسلحہ ساتھ رکھو گے، ساتھ رکھ کے نماز پڑھو۔ ایک رکعت پڑھو، پھر وہ جائے گا، پھر دوسرا گروہ آئے گا، وہ ایک رکعت پڑھے گا، پھر جائے گا، پھر وہ گروہ آئے گا۔ یہ اس طرح کا انداز قرآن مجید۔ میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کہیں بھی یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو جنگ کے میدان میں بغیر کوئی تدبیر کے، بغیر کوئی اسلحے کے، بغیر کوئی تیاری کے ایسے ہی چلے جائیں، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو آپ ضرور کریں گے ہی، مادی قوتوں کو آپ ساتھ لیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ پر بھروسہ، اللہ کی محبت، اللہ سے لو لگانا، یہ وہ بنیاد ہے جس پر جنگ مسلمانوں نے جیتی ہے۔ قرآن مجید اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کی نفی نہیں کرتا اسلحہ کی۔ اسی قسم کی دعا اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں بھی جو ہے طالوت کے ساتھیوں سے دعا ایک نقل دعا ہوئی ہے، اسی طرح کی دعا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے بتایا وہ بے ہمت نہیں ہوئے، ان کے ارادوں میں کمزوری نہیں آئی، وہ اپنے مد مقابل کے بارے میں مقابل کے سامنے گڑگڑائے نہیں، انہوں نے زندگی کی بھیک نہیں مانگی۔ اس کے برعکس ان کا حال یہ تھا کہ وہ کرتے ہیں دعا کہ خالو، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ 4 دعائیں ہیں ان سے، انہوں نے 4 چیزوں کی دعائیں کی۔ دیکھیے گا یہاں بھی ایک انداز قرآن مجید رکھتا ہے، وہ یہ کہ جو بھی تکلیف ہوئی ہے، بظاہر احد میں شکست ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اس شکست کو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کر رہے ہیں۔ ادب سکھا رہا ہے قرآن، اسے وہ اپنی غلطی مان رہے ہیں، اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کیا ہے، جنگ لڑی ہے، فلاں کیا، یہ کیا، وہ نہ کیا، ہمارا کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں رہا کہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوئی۔ لازماً انسان ہے، اس کے اعمال میں کمزوری رہے گی۔ تو پہلی دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر۔ پھر واسرافنا فی امرنا، اے اللہ تیرے جو احکامات ہیں ان کی بجا آوری میں بھی ہم نے حد سے آگے بڑھ کے کچھ کر دیا ہوگا، حد سے تجاوز ہم نے کر دیا ہوگا، تو اسے بھی معاف کر۔ بعض حضرات نے صغیرہ کبیرہ گناہ لیا ہے، بعض حضرات نے پچھلی زندگی کے گناہوں کا مراد لیا ہے، بہرحال یہ دوسری دعا تھی۔ پھر تیسری دعا وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوطی سے جمائے رکھ۔ مراد یہ کہ دل میں دشمن کا خوف نہیں ہونا چاہیے گا، قدموں کی مضبوطی سے دلوں کی قوت حاصل ہوتی ہے، تو اس کی دعا انہوں نے کی ہے۔ اور چوتھی دعا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہم کو تو دشمنوں پر فتح عطا کر۔ ہم کمزور، ہم ناتواں، ہمارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ فی نفس ہی اپنی ذات کے بلبوتے پر ہم دشمنوں کو شکست دے دیں، یہ تیری ہی ذات ہے، تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا، یہ اپنی کمزوریوں، اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے معافی چاہو، اور دوسری طرف دشمن پر تم غلبے کی، فتح کی، نصرت کی تم دعا کرو۔ گویا پہلی چیز اپنے نفس کو پاک کرو، کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے گا کہ تم نے تو دنیا کو فتح کر لیا مگر خود تمہارا نفس ابھی غلام بنا بیٹھا ہے بہت ساری چیزوں کا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلے اپنے نفس کو صاف کرو، پاک کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، پھر اس کے بعد دنیا کو فتح کرو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس آیت میں تعلیم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دی ہے کہ جب مصیبت آئے انسان ظاہری تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوائے، کہ اکثر معصیت کا سبب، پریشانی اور مشکلات کا سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔
حضرات محترم، اس آیت میں اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے اور ایک عملی ہدایت بھی دی ہے. اور اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ سے استغفار کرتے رہیں. دین کا تصور یہ ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ گناہ ہو گیا تو استغفار کریں. دین اس طرح کا تصور نہیں دیتا ہے. دین یہ کہتا ہے کہ تم نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، اب تم کہو استغفر اللہ. مالک اس لیے کہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے ہم نے نہیں پڑھی، ہم اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتے ہیں. یہ دین کا تصور ہے. حج کر کے آئے ہیں، قرآن مجید کی آیت 2 سال پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. تم جب وہاں سے عرفات سے لوٹو تو کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو اور استغفار کیا کرو. جبکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج سے عرفات سے واپس آیا وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ، کوئی گناہ نہیں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سورہ نصر میں حکم دیتا ہے کہ جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ کثرت سے استغفار کیجئے گا. ایسا نہیں کہ اب تو کام ہو گیا اب ذرا لیٹ کے آرام کرتے ہیں. یہ دین کا تصور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا. ان کی ذرا دعا بھی دیکھیے گا. انہوں نے دعا میں یہ نہیں کہا کہ اے مالک تو ہمیں دنیا کی دولت دے، آخرت کا ثواب دے، بلکہ انہوں نے صرف یہ دعا کی کہ مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ دشمن کے سامنے. اور جو ان کی خواہش ہے ونصرنا، فتح دے. کس کے لیے؟ تاکہ ہم غازی کہلائے جائیں، ہم فاتح کہلائے جائیں، ہمارے پاس میں دولت، ملک، حکومت، دبدبہ یہ آ جائے. نہیں، انہوں نے آگے کہا علی القوم الکافرین، یہ تیرے باغی ہیں، یہ تیرے دشمن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تیرا نام بلند ہو. یہ ان کی دعا ہے جسے قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا. آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے دیا ان کو ثواب الدنیا، دنیا میں بھی دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بھی ثواب دے گا. لیکن فرق دیکھیے گا تعبیر کا. اللہ فرماتے ہیں ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب ہے، مگر جب آخرت کی بات آتی ہے تو اللہ وحسن ثواب الآخرہ، دنیا اور آخرت کے ثواب میں کوئی کمپیرزن ہو ہی نہیں سکتا. بقول تفسیر ماجدی کے دنیا میں حسن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہاں تو صرف نری نمائش ہے، دکھاوا ہے، اصل ہے کچھ نہیں. ایک آدمی پلاسٹک کی کار لے لیتا ہے میڈ ان چائنا 5 روپے والی، نہ تو چلتی ہے، نہ تو پرائڈ آف مینر ہے، پرائڈ آف آنر ہے اس میں. فخر کیا ہے اس میں؟ وہ جو بندہ کار رکھا ہوا ہے 4 لاکھ 50 لاکھ کی کار، یہ بندہ پلاسٹک کی کار رکھا ہوا ہے، دونوں میں کوئی کمپیرزن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتایا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہم دنیا میں بھی ان کو ثواب دیں گے. جو لوگ اپنی دنیا کو دین پر قربان کرتے رہے ان کو لازماً دونوں کا ثواب ملے گا، مگر وہاں حسن بہت زیادہ خوبصورتی والا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بتایا ہے. آگے اللہ اس آیت میں اللہ بات کو ختم کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین. اللہ نے ایسے لوگوں کو محسنین کہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ تم بھی ایسے بنو. تم اگر ایسے بنو گے، اگر تمہارے اندر بھی احسان کی صفت آئے گی، اگر تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں پسند کرے گا، تمہیں محبت کرے گا. کتنا بڑا مقام ہے، دیکھیے گا کتنا بڑا مقام ہے. مسئلہ تو یہی ہے نا، مسئلہ حکایت ہے کہ رابعہ بصری علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. حکایت ہے، میں اس کی کوئی یہ نہیں دے رہا ہوں، سند نہیں دے رہا ہوں. بات کو مورل آف دی اسٹوری بہت اچھی ہے، وہ اس لیے رکھ رہا ہوں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خبر میں فرشتے آئے اور انہوں نے پہلا سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے فرشتوں سے جواب دیا. پوری زندگی تو میں وہی کہتی رہی کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رب نے کہا کہ یہ میری بندی ہے، وہ بولو مجھے. مسئلہ تو وہ ہے جی. سب لوگ کہتے ہیں ہم اس کے بندے ہیں، لیکن کیا وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے؟ عبدہ، یہ چیز ہے، دیگر نہیں، یہ دوسری چیز ہے. سوال تو اس کا ہے. تو یہاں اللہ فرماتے واللہ یحب المحسنین. اللہ
احسان کرنے والے محسنین کو، نیک عمل لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے اطاعت کی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تو کیا کریں گے؟ یردوکم، تمہیں واپس لوٹائے جائیں گے۔ اسی سے ارتداد ہے، مردود ہو جانا، وہ واپس لوٹائے جائیں گے۔ علی اعقابکم، تمہارے الٹے پیروں تم کو واپس لے کر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے فتنقلبوا، اگر کسی نے ایسا کیا، خاسرین، وہ بہت بڑے خسارے میں رہنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کی اطاعت سے روکا ہے، کیونکہ ان کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، یا کم از کم ہماری گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی۔ پتہ نہیں، میں نے غالباً اس سے پہلے بھی کہا، ترجمہ القرآن میں کہیں مرتبہ آیا ہوا تھا، خورشید صاحب نے لکھا تھا اسے، غالباً وہ تھے یا ان کے کچھ دوست احباب تھے، FC کالج ہے غالباً اس کا نام، بہت پہلے پڑھا تھا میں نے، تو وہاں وہ پڑھا کرتے تھے، عیسائیوں کی کالج تھی، بہت ہی مشہور کالج تھی وہ۔ تو صبح میں ان کو کچھ پریئر وغیرہ ہوتا تھا، غالباً رمضان کے دن تھے یا امتحان کے دن تھے کچھ۔ انہوں نے جا کر اس فادر سے درخواست کی کہ اس مخصوص پریئر میں ہمیں ذرا چھٹی دے دی جائے تاکہ ہم کچھ کرنا چاہیں، تیاری کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے۔ اور بڑا ان سے، وہ پرنسپل صاحب سے بڑا ہی کلوز ان کا تعلق تھا، تو کسی نے ہنستے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم اتنے سالوں سے آپ کے پریئرز میں اٹینڈ کر رہے ہیں لیکن ہم اب تک عیسائی نہیں بنے، تو آپ پھر اور ایک ماہ میں ہم کیا بن جائیں گے آپ کے اس پریئر میں داخل ہو کر، بیٹھ کر؟ تو پرنسپل نے بھی ہنستے ہوئے کہا یقیناً میں نے آپ کو عیسائی نہیں بنایا، لیکن میں نے آپ کو مسلمان بھی تو رہنے نہیں دیا، لیکن میں نے آپ کو مسلمان بھی تو رہنے نہیں دیا۔ یہ ہے، دین سے یا تو دور کر دیں یا دین پر جو ہماری گرفت ہے اسے کمزور کر دیں، اور اس کے لیے آج بھی آپ دیکھیں باطل یہی کوشش کرتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ دین کو چھوڑ دیں، آپ نماز پڑھیے گا کوئی بات نہیں۔ امریکہ میں بڑی شاندار مساجدیں ہیں، میں نے بھی دیکھا اسے، تصویریں دیکھیے، ہمارے ہاں تو ایسی ہے ہی نہیں، اتنی شاندار مساجدیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، مگر حال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا نام بدل لیا ہے۔ لوگوں نے، میں ایسے لوگوں سے ملاقات کیا، اچھے اچھے نام تھے ان کے، مسلمانوں کے، لیکن کارڈ جو ہے ان کا لگا جیسے عیسائی ہے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ آپ کی شخصیت کو، آپ کی تہذیب، یہاں لفظ اطاعت علماء لکھتے ہیں کہ اس کے معنی جو ہے ان کی ہدایات پر چلنا، ان کا طریقہ اختیار کرنا، ان کے ٹریڈیشنز کو اختیار کرنا، ان کی عادتوں کو اختیار کرنا، یہ سب معنی اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اگر تم کو اقتدا کرنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے نبیوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں جنگ کی ہے، ان کے اعوان کی اقتدا کرو، اور یہاں اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہوگا، بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، یہ کفروا کون لوگ ہیں؟ اس پر تین رائے ملتی ہے۔ ایک رائے یہ کہ مشرکین مکہ، ابو سفیان اور اس کا گروہ، ایک روایت کے مطابق منافقین ہے، ایک روایت کے مطابق یہود و نصارہ مراد ہے جو مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے شبہات پیدا کر کے ان کو اسلام سے منحرف کرنا چاہتے تھے۔ یہ مضمون آپ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں بھی آیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں، اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ خاسرین، دنیا اور آخرت۔ دنیا کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہیں کفر کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کی اطاعت قبول کرنی ہوگی، اور آخرت کا ثواب، آخرت کا عذاب، ثواب سے محرومی، سزائے دائمی، یہ تو الگ چیز ہے۔ یہ جن لوگوں نے منافقین یہاں مراد لیا ہے وہ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کافر کہا ہے۔ اس آیت کے تناظر میں علماء فقہاء اکرام لکھتے ہیں دوسروں کے مذہبی تہواروں میں جانے سے پرہیز کیا جائے، الا یہ کہ دعوت دین مقصد ہو کہ ان میں شرکت خطرے سے خالی نہیں۔
حضرات محترم، اس آیت میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. آج غور کر دیں، جیسے میں نے کہا لفظ اطاعت میں تہذیب بھی آتی ہے. آج خود ہمارے بچے، خود ہم لوگ ہماری اپنی تہذیب سے بہت دور ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہماری تہذیب کیا تھی. ہمارا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، سلیقہ، ڈھنگ، کھانے کا، سونے کا، بیت الخلاء جانے کا، ہم ان سب سے بہت دور ہو گئے. کھڑ کے پیشاب کرنے کو آج انسان فخر سمجھتا ہے. پتہ نہیں ایسی کتنی ساری چیزیں آپ گنواتے جائیے گا، ہمیں معلوم نہیں ہے. اور باطل کوشش یہی کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے تہذیب سے دور کر دیا جائے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان، دوسری تمہاری شرمگاہ. آج پوری کی پوری تہذیب دیکھے گا اسی جنس کے اطراف گھومتی ہے، اسی جنس کے اطراف گھومتی ہے. فرائیڈین سائیکالوجی پوری کی پوری جس پر مغرب آج بالکل عمل پیرا ہے، کیا ہے وہ؟ پورے کا پورا اس جنس کے اطراف گھومنے والا ہے. آپ شیونگ بلیڈ نہیں لے سکتے صاحب بغیر لڑکی کی تصویر کے، 10 روپے والا، وہاں بھی لڑکی کی تصویر ہے. یہ ہے وہ تہذیب جو آج ہمارے اندر آ گئی، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ رومز میں آئی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. قرآن مجید دیکھیے گا ہمیشہ ایک مومن کو پازیٹیو تھنکنگ دیتا ہے، مثبت سوچ، منفی انداز نہیں. ہمیشہ سوچو اور اچھا سوچو. یہ وہ آیات تھیں جس نے صحابہ کو بڑی ہی ہمت دی ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مومن کو خود اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا، اسے بھروسہ تھا اپنے آپ پر بھی، لیکن اپنے سے زیادہ اسے خدا کی ذات پر بھروسہ تھا. اسے یہ معلوم تھا کہ لن انفصام لہا، میں نے جس عروۃ الوثقیٰ کو پکڑا ہے، مضبوط کنڈے کو پکڑا ہے، وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا. یہ اور بات ہے کہ میں ساتھ چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں، لیکن اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. غالباً ابراہم لنکن ہے یا کسی کے الفاظ ہے، فوجی امریکن کرنل تھا، اس نے کہا تھا God is with us but the $1 million question is are we with God. خدا ہمارے ساتھ ہے، کوئی شک نہیں، مگر کیا ہم خدا کے ساتھ ہیں؟ یہ وہ سوال ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. اس کے شان نزول میں تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے. بخاری کی حدیث ہے، احد کے دن جب مسلمان بہت سارا نقصان اٹھا کر اب ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے. صورتحال یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے، نڈال ہو کر گر گئے، ان کے وفات کی خبر مشہور ہوئی تھی، سراسیمگی کی حالت تھی. بہرحال بعد میں ابو سفیان نے آواز دی. اب مسلمان پہاڑی کے اوپر ہے، اب ابو سفیان اور اس کا لشکر نیچے کھڑا ہے. وہاں آ کر احد کے پہاڑ کے نیچے کھڑ کر ابو سفیان آواز دیتا ہے. اس نے 3 مرتبہ آواز دی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں زندہ ہے؟ حضور نے صحابہ کو جواب دینے سے منع کر دیا. بخاری کتاب الجہاد یہ حدیث. پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا موجود ہے، یعنی ابو بکر؟ صحابہ پھر بھی خاموش ہے، حضور نے جواب دینے کو منع کر دیا. پھر ابو سفیان نے پھر آواز لگائی، کیا تم میں خطاب کا بیٹا موجود ہے، حضرت عمر؟ حضور نے پھر بھی جواب دینے سے منع کیا، خاموش رہو. تو ابو سفیان جب خاموشی دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ سب تو ختم ہو چکے ہیں. حضرت عمر یہ سن کر جو ہے برداشت نہیں کر سکے. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے دشمن جھوٹ کہتے ہو. تم نے جتنوں کے نام لیے وہ سب کے سب زندے ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے. اس وقت میں ابو سفیان نے کہا اچھا آج بدر کے دن کا بدلہ ہو گیا اور لڑائی تو ڈولوں کی طرح ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، پانی کا ڈول جو ہوتی، کبھی ہم جیتے کبھی تم جیتے. تم اپنے مستولوں میں سے مسئلہ کیا ہوا کچھ لوگوں کو دیکھو گے. ابو سفیان نے کہا تھا جس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا، تاہم میں اسے برا بھی نہیں سمجھتا ہوں. پھر اس نے 2 مرتبہ حبل کی جے لگائی، ان کا خدا تھا. تو آپ نے صحابہ سے کہا اسے جواب کیوں نہیں دیتے، اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ ہی سب سے برتر اور بزرگ ہے. پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. وہ بھی ان کا بھگوان تھا. اللہ کے رسول نے صحابہ کو پھر جواب دیا کہ تم کو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار ہے،
تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. یہی الفاظ یہاں آئے ہیں. غالباً شاید اسی موقع پر وہ آیات آئی ہو. حضرات محترم، جو بات مجھے اور آپ کو اخذ کرنی ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ جب حضور کی ذات گرامی کی بات آئی، ابو سفیان سوال پوچھ رہا ہے کہ تم میں زندہ ہے؟ حضور خاموش رہے، خاموش رہے. آپ نے جواب دینے سے منع بھی کر دیا صحابہ کو. لیکن جب بات توحید کی آئی ہے، حضور کی غیرت برداشت نہیں کر سکی اسے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے کوئی میرے سامنے باطل خداؤں کا نعرہ لگائے. آپ نے کہا اس کا جواب دو. یہ وہ غیرت ہے جو مطلوب ہے، یہ غیرت ہے جو مطلوب ہے. اور پھر قربان جائیے گا، ابو سفیان کو بھی اسی دور میں پتا تھا کہ سیکوینس کیا ہوگی اسلام میں. خلفائے راشدین کی سیکوینس تھی وہ. حضور کے بعد ابو بکر ہی کا نام لیا تھا اس نے، ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہی کا نام لیا تھا اس نے. ورنہ بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی اور کا حق تھا، کسی اور کو چلا گیا. یہ تو ہمارے اسلام کے دشمنوں کو بھی معلوم تھا کہ اسلام میں کیا سیکوینس آئے گی. ابو سفیان کو بھی اس کو پتا تھا. یہ مضمون سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 11 میں بھی آیا ہے. ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن للکافرین لا مولا لهم. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا کوئی حامی و ناصر نہیں. یہاں ایک لفظ ہے مولا، اس پر تھوڑی سی بحث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید کے درمیان کسی بات پر بحث ہو گئی. تو حضرت علی نے کہا میں تمہارا مولا ہوں. تو زید نے کہا کہ میرے مولا اور آقا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مقدمہ آیا حضور کے پاس میں، دونوں نے اپنا موقف بیان کیا. رسول نے فرمایا میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے. یہ حدیث بہت ہی بعد میں چل کر بہت ہی ایک فرقہ اس پر اٹھا ہمارے پاس میں. بہرحال یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے ابتداءً ہمارے ہاں بھی جو ہے مولا علی کا لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. میں لفظ مولا پہ بتانا چاہتا ہوں. اصل میں مولا علی کا لفظ ہمارے پاس میں ہوتا، بس جب بعد میں ہوتے ہوتے جب اس لفظ کو ایک خاص فرقے نے استعمال کر لیا تو اہل سنت والجماعت نے اس لفظ کو تھوڑا چھوڑ دیا، اس لیے کہ بعد میں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. خارجی آئے، انہوں نے کہا حضرت علی کے خلاف تھے، وہ حضرت علی کو کہا کرتے تھے سود اللہ وجہ، اللہ اس کا چہرہ کالا کر دے. تو اس کے بالمقابل جو ہے اہل سنت نے کہنا شروع کیا کرم اللہ وجہہ. آج بھی حضرت علی کے نام کے ساتھ یہی کہتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو اور ان کی شخصیت کو عزت دے. حضرت ابن عباس کو بعض صحابہ انت مولانا کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے آقا اور دوست ہیں. اب بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ مولا ہے، مولانا یا مولوی کہنا یہ غلط ہے. یہ ایک اس طرح کا ان کی بات جزوی طور پر صحیح ہے. قرآن مجید نے کئی مقامات پر کہا کہ اللہ ہی مولا ہے. سورہ حج آیت نمبر 78 آخری آیت ہے ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. سورہ انفال ہے آیت نمبر 40 90 پارے کی آخری آیت وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ. لیکن اس لفظ کو قرآن مجید نے ایک اور انداز سے بھی استعمال کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ تحریم ہے آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4. آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 4 یہاں ذرا غور کیجیے گا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اگر تم نے نبی کے مقابلے میں جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اس کے بعد جبرائیل، پھر تمام صالح اہل ایمان، سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. قرآن مجید نے اس لفظ کو صرف اللہ نے اپنے لیے نہیں استعمال کیا ہے بلکہ تمام صالح مومنین کے لیے ہی استعمال کیا ہے. تو گویا اب اس بات پر اصرار کرنا کہ یہ لفظ مولا صرف اللہ ہی کے لیے ہے یہ کوئی اتنی مناسب بات نہیں لکھتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس لفظ کو عام مومنین کے لیے بھی استعمال کیا ہے. تو بہرحال یہ تو ہوا بات. اب اللہ نے فرمایا کہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور وہ تمام مدد کرنے والوں میں سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. بہت سارے لوگ بھی مدد کرتے، پانی کی ضرورت ہے کوئی لا کر دے دیا، کوئی یہاں سے وہاں پہنچا دیا، سب لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن ان کی مدد کرنے میں اور اللہ کی مدد کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے.
اللہ جو مدد کرتا ہے وہ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی اسباب کے، جہاں جب وہ مدد کرتا ہے تو اس جگہ سے کرتا ہے جہاں سے انسان کا گمان نہیں ہوگا، اور اللہ جس کام میں مدد کر دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس میں لازماً کامیابی ملے گی، جبکہ یہ ساری چیزیں انسانوں کی مدد میں نہیں ہیں۔ انسانوں کی مدد اسباب کی محتاج ہے، کبھی ہو سکتا ہے ڈیمانڈز بھی ہوں گے، صاحب ہم یہ کریں گے تو آپ یہ کریں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب تک اللہ کی مشیت اور حکمت نہ ہو، بندہ دوسرے کی مدد کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، مدد کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر ان کی مدد میں اور اللہ کی مدد میں بڑا فرق ہے، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ نے بتایا کہ وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ اب اس کی ایک شکل اللہ بتا رہے ہیں۔ عام طور پر بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے مدد کرتا ہے، یہ یا تو جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح دے دے، یا دعوت کے ذریعے کہ دشمنوں کا آدمی اسلام کی صف میں آ جائے۔ دونوں طریقے سے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اسلام کی مدد ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے بات رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ اللہ کے مدد کرنے کا انداز یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین، اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ ان قریب وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جس کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ یہاں پر سب سے پہلا لفظ ہے رعب۔ راب الہاؤس کہتے ہیں ہاؤس کو بھر دینا۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی جو ہے بھر دینا ہے، دوسرا معنی ہے کسی چیز کو کاٹ دینا ہے۔ امام راغب کے نزدیک اور رعب کے معنی ہے خوف سے بھر جانے کی وجہ سے انسان کے دل میں خوف اتنا آ گیا ہے کہ اب اس کی بول چال بند ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ لفظ قرآن مجید نے سورہ کاف آیت نمبر 18 میں استعمال کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمُلِئَ مِنْهُمْ رُعْبًا، جب وہ کتا سویا ہوا ہے، اندر 7-8 لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے رعبا کا۔ دوسرا لفظ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلطان، حجت، دلیل اس کے لیے ہے، یعنی دلیل انسان کو پکڑ لیتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا جواب دینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ جو ہے یہاں پہ سلطان ہے۔ پھر ماوا کا ایک لفظ ہے الف واو ای۔ ماوا کہتے ہیں اویت منزلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اترا یا اس کی طرف لوٹا یا اس میں رہا، گویا کوئی چیز، کوئی مقام، جگہ جہاں پر انسان رات کو یا دن کو ٹہرتا ہے، یہ ماوا ہے۔ جنت الماوا بھی کہا گیا، یہاں جہنم کو کہا گیا ہے، مراد یہاں پر ٹہرنے کی جگہ ہے۔ پھر ایک اور چیز، ایک اور لفظ آیا وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، مسوا ہے، یہ بھی جو ہے کم و بیش جو ہے رہنے کے مقام کے لیے ہی آتا ہے، ماوا کا معنی ہی قریب کا دیتا ہے۔ اب چلیے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا بات رکھی ہے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جیسے ہی ابو سفیان کو پتا چلا کہ سب لوگ زندہ ہیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چلیں گے، وہ واپس مکے کی طرف نکلا ہے۔ حالانکہ ذرا دیکھیے گا اسے ظاہری طور پر وہ جنگ جیتا ہے، شکست اسے نہیں ہوئی، مسلمانوں کو ہوئی، اور ایسی شکست کہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں لگا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ ان کے 70 صحابہ کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، حضور خود زخمی ہے، پتہ نہیں بہت ساری چیزیں بار بار گفتگو ہوتی رہی ہے، تو ایسی سراسیمی کی حالت وہاں چھائی ہوئی ہے۔ اسے یہ بھی خیال نہیں آیا کہ چلو یار پورے مسلمان تو یہاں ہیں، ہم مدینہ چلے جاتے، وہاں تو کوئی نہیں ہوگا نا، وہاں بستی پہ جا کے حملہ کرتے، ان کو ختم کر دیتے۔ مدینہ چھوڑیے گا، مدینے والا زخمی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اسے ختم کر دیتے، کچھ بھی نہیں ہوا اسے، روب تھا۔ تو بہرحال وہ واپس نکلا ہے، حضور مدینہ آئے، حضور کو فوراً خیال آ گیا کہ ہو نہ ہو ان کو ضرور خیال آئے گا راستے میں جا کر یہ واپس پلٹیں گے پھر مدینہ۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹے حضور نے فوراً حکم دیا کہ نکلو۔ ذرا تصور کر دیکھیے گا
मातम घरों में, किसी का बाप चला गया, किसी का भाई चला गया, जख्मी लोग हैं। अभी आए हैं ओहद से, हुजूर खुद जख्मी है। हजरात मोहतरम, आप ऐसा मत समझिएगा, ये वाकया जिस वक्त हो रहे हैं ना, हुजूर को 40 साल में नबूवत मिली थी, 13 साल मक्के में थे, 53 ईयर्स, और ये 3रा साल का वाकया मदीने में आकर, तो कमोवेश हुजूर की उम्र जो है 56 ईयर्स ओल्ड मैन। हम 5 किलो का वजन उठाकर नहीं चल सकते, हमारा नौजवान उस वक्त में हुजूर ये कर रहे हैं, कोई आसान बात नहीं है ये। आपने कहा कि निकलना है, सहाबा भी समय ना हो, वाताना वाले लोग थे, तैयार हो गए, निकले हैं। हमराउल असद का एक मुकाम है मदीने से 8 मील दूर, वहां जाकर आपने पड़ाव किया है। तो उस वक्त में जो है एक बंदा था जो मुसलमान तो नहीं हुआ था, लेकिन वो मुसलमानों से जरा दिलचस्पी रखता था, तो वो उस रास्ते, माबद उसका नाम है, तो वो ये कबीला खज़ा का रईस ये आया मुसलमानों की हालत सुनकर, उसने हुजूर से बात की। बाद में बहरहाल दोनों ने एक मशवरा किया, ये वापस अबू सुफियान के पास गया। अबू सुफियान ने कहा कि भाई मेरा ख्याल यह है कि वापस हम जाएं, मुसलमानों पर हमला कर दें। तो माबद ने कहा कि भाई मैं वहीं से आ रहा हूं, मुसलमान वापस एक बड़ी फौज लेकर फिर तुम्हारे पीछे चले आ गए हैं, तुम कहां वापस जाकर पलटने की बात कर रहे हो। अबू सुफियान सुनते ही घबरा गया, भाई पता नहीं शायद मदीने में कुछ लोग रहे होंगे, अब नई कुमक के साथ फिर जख्मी शेर होता है, वो जरा जख्मी ज्यादा ही खतरनाक हुआ करता है, कहीं हमारे परेशानी में ना पड़ जाए हम। तो उसने आफियत इसी में समझी कि सीधा मैं मक्का चले जाऊं। ये रौब था अल्लाह का, अल्लाह ने उनके दिलों में डाला। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे 5 चीजें अता की गई हैं। मुझे रौब और धाक के जरिए फतह और नुसरत दी गई है, मेरे लिए तमाम रोए जमीन मस्जिद बना दी गई है, गनीमत का माल मेरे लिए हलाल किया गया, इससे पहले किसी पैगंबर के लिए हलाल नहीं था, शफाअत का मर्तबा मुझे इनायत हुआ है, और मुझसे पहले अंबिया खास अपनी कौमों की तरफ मबूस होते थे, मैं तमाम दुनिया के लिए मबूस होकर आया हूँ। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, सहीहैन में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हदीस है। ये जो रौब की बात है, ये कोई फर्दी बात नहीं है, तारीख आप उठाकर देखिएगा, ऐसा हुआ है। फिर अगले साल, हालांकि अबू सुफियान कह कर गया था कि अगले साल फिर हमारी मुलाकात होगी, वो अगले साल नहीं आया जंग के लिए, रास्ते में घर से मक्के से तो निकला था, लेकिन उसे रौब था, वहीं कुछ वो वापस चला गया, कह कर भाई जरा मौसम सही नहीं है, फलानी है। उसे मक्के वाले क्या कहते हैं, ये सत्तू खाने का गजवा था, वो गए वहां सत्तू खा के वापस आ गए, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं हुई। गजवा अहज़ाब जरा देख लीजिएगा, 3000 मुसलमान है, 10,000 से 24,000 का लश्कर खड़ा हुआ है, लेकिन रातों रात अल्लाह ने ऐसा रौब डाला कि खीमे सब छोड़ छाड़ के भागे हैं। जरा उससे आगे बढ़िएगा, फतेह मक्का को देख लीजिएगा, 10,000 लोग हैं हुजूर के साथ में, पूरा मक्का सामने है, कोई जंग नहीं हुई, बस 1-2 जगह थोड़ी सी झड़पें हुई हैं, वो भी कोई काबिल लिहाज वाली बात नहीं रही। रौब था ये, अल्लाह ने उनके दिलों में डाला है। बल्कि यहां तक भी लिखा है तफासिर में कि 1 सदी से पहले तक यूरोप की औरतें अपने बच्चों को तुर्कों के नाम से डराती थी। ये हाल था हमारा। आज के इस गए गुजरे जमाने में भी आप देख लीजिएगा, मुसलमानों की कोई ऐसी काबिल कुव्वत वो हुकूमत भी नहीं है, उनकी तादाद भी नहीं है, उनके यहां तबलीग का काम भी नहीं है, इस्लाम की दावत को पहुंचाना, ये काम भी बहुत जमाना हुआ छोड़ गए। लेकिन इन सब के बावजूद आज बातिल को अगर कोई खटकता है तो सिर्फ इस्लाम है और मुसलमान है। उसे मालूम है कि जब भी उठेगा खतरा है उनको, वो घबराते हैं, तरह तरह की कोशिशें करते हैं। अगर ईसाई मिशनरियों को खौफ है तो सिर्फ इस्लाम का है। यह है रौब जो अल्लाह ने डाला है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने बताया कि इनके दिलों में रौब डाल देगा। क्यों डालेगा? अल्लाह ने उसकी वजह बिमा अशरकू बिल्लाही, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया है। मुशरिक बुज़दिल होता है, कुरान क्या है। क्यों? हम देखते हैं भाई, समावी और आर्जी मुसीबतें आ गई तो परेशान हो गया, मुर्दा चीजें, पत्थर, जानवर, उनको तक भगवान मान के उनके सामने सर झुकाता है। और उसके इतने सारे भगवान हैं कि कभी इसको पकड़ा तो कभी उसको पकड़ा।
یہ ان کی عادت ہے. اور یہاں مسلمان ہیں جو صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے، مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتایا انہوں نے شرک کیا، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں میں روٹ ڈال دیا. اور شرک کیسا ہے؟ ما لم ينزل به سلطان. اس شرک کے لیے ان کے پاس کوئی سند، دلیل، حجت بھی نہیں ہے. ہم کیوں ان کو مانگتے ہیں، کیوں ہم ان کو بھگوان کہتے ہیں، اس کی دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. حضرات محترم، اللہ نے بتایا کہ جو شرک کرتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، بودے ہوتے ہیں، اور شرک کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، ہمارے پاس میں بھی پتہ نہیں کتنی ساری بدعات آ گئی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو قرآن میں ہے، نہ تو سنت میں ہے، کہیں نہیں ہے دلیل. بس کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے. یہ رسم و رواج، ان کی اہمیت، ہمارے خاندان میں ایسے ہی چلتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے. یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اللہ نے سوال پوچھا ہے، بتاؤ اگر کوئی چیز تمہارے کتاب میں، تمہارے پاس میں اگر کوئی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہے کہیں جو ہمارے طرف سے نازل کی گئی ہو؟ کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہم بھی جو ہے بودے بن گئے ہیں، کمزور بن گئے ہیں، کہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ساری بیماریاں آ گئیں جو کبھی مشرکوں کے اندر تھیں. ایک اور آیت دیکھ کر بات کو ختم کر لیتے ہیں ہم لوگ. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. بڑی اہم آیت ہے، تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں پھر کل انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوئی. اللہ نے فرمایا اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم ہی سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی، اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. اب اس میں بہت سارے الفاظ بھی ہیں. ایک لفظ ہے تحسونہم، حسا یحسو کہتے ہیں، حرکت، خفی آواز، اردو میں ہم حواس کہتے ہیں نا، جس سے آدمی کو کوئی چیز اس طرح سے نمایاں آشکارا ہو جائے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی چیز ہے. قتل میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے ہوش حواس کو ختم کر دیتا ہے. جب سارے حواس ختم ہو گئے تو گویا مر گیا ہو. تو گویا یہاں پر بمانا قتل کرنے کے ہیں. فشل تم کا ایک لفظ ہے، کمزوری، بزدلی. اصل میں عربی زبان میں الفشلو کہتے ہیں وہ جو اس زمانے میں عورتیں وہ ہودش پہ بیٹھ کے جا کرتی، 4 لوگ اٹھا کر جا، ایک پردہ ہوتا تھا، اس کو یہ جو ہے جس کے پیچھے عورتیں بیٹھتی تھیں تو اس کو جو ہے یہ الفشلو کہا کرتے تھے، اس ہودش کے پردے کو. تو گویا وہ اللہ نے بتایا کہ عورتوں کی طرح تم بزدل اور کمزور، یہ معنی ہے فشل تم کا. ایک اور لفظ ہے نزع کا. ہم کہتے ہیں نزع کی حالت آ گئی ہے. نزع میں ہوتا کیا ہے؟ فرشتہ جان کو کھینچ رہا ہے اور جسم چھوڑنا نہیں رہا، جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ چھین لیتا ہے. چھیننا، جھگڑا، جھگڑے کے معنی میں آتا ہے نزع کا. پھر ایک اور لفظ یہاں پر آیا ہے وَعَصَيْتُمْ. عصا کہتے ہیں اصل میں العاصی، وہ اونٹنی کا وہ بچہ جو اپنی ماں کا ساتھ چھوڑ دے، پیچھے پیچھے کہیں اور جا رہا ہے، اس کی ماں کہیں اور جا رہی. اسی سے جو ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے راستے کے چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں وہ معصیت کہتے ہیں ہم ان کو. انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، کوئی اور راستہ اٹھا لیا. تو یہ وہ کچھ اہم الفاظ تھے جو اس آیت میں آئے ہیں. جنگ احد ہی کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے حکم سے پہلے تو تمہارا پلہ بھاری رہا. روایت میں بات آتی ہے کہ جس دن جنگ شروع ہوئی ہے اس دن جو علم بردار ہوتا ہے، وہ جھنڈا اٹھائے ہوتا ہے، وہ بڑا اہم آدمی ہوتا ہے. 9 لوگ کفار کے مارے گئے تھے، 9 جھنڈا اٹھانے والے. اور یہ بات بھی ملتی ہے جب وہ بھاگ رہے تھے تو ان کے پاس میں گھوڑے، اونٹ وغیرہ اتنی تعداد میں نہیں تھے. اتنی پریشانی کا عالم تھی
کہ ہر آدمی دوسرے کو اٹھا کر لے کر بھاگ رہا تھا. اونٹ پر بیٹھ کر گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں اس کا بھی ان کو ہوش نہیں ہو رہا تھا. یہ حالت تھی. مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ تم نے، آپ ذرا انداز دیکھیں قرآن مجید کا، پورے کے پورے جمع کے صیغے حضرات محترم، حتی اذا فشلتم وتنازعتم، پورے کے پورے جمع کے صیغے ہیں. قرآن کا یہ بھی انداز ہے. غلطی 50 لوگوں میں سے 10 تو وہاں رک گئے تھے، 40 لوگوں سے غلطی ہوئی تھی، لیکن اس غلطی کا اثر پوری قوم پر پڑا ہے. پوری قوم پر پڑا. وہ جو فوج وہاں تھی سب پر پڑا. اسی لیے قرآن کہتا ہے جمع کا صیغہ لاتا ہے. یہ تمہاری غلطی نہیں تھی. یہ تربیت کا انداز بھی ہے قرآن مجید کا. پوری جگہ اللہ نے جمع کے صیغے استعمال کیے. اللہ نے فرمایا تم نے آپس میں تمہارے تنازع آ گیا تھا، تم نے بزدلی دکھا دی، تمہارے اندر کمزوری آ گئی. تم نے جیسے ہی دیکھا کہ مال غنیمت ہے، بعض لوگوں نے مال غنیمت کہا، بعض لوگوں نے اسے فتح کہا ہے، اس لیے کہ سورہ انفال اس وقت تک نازل ہو چکی تھی اور اس میں مال غنیمت کے حصے بکرے کا ذکر آ چکا تھا. تو اب وہ ظاہر بات ہے، یہ بات دل کو نہیں لگتی ہے کہ صحابہ جو ہے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے دوڑے ہوں گے. یہ فتح تھی. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اگر فی الواقع مال غنیمت کا جمع کرنا، جیسے کل بھی میں نے کہا، یہ کوئی بری چیز نہیں تھی. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے. اس میں کوئی بری بات نہیں تھی. مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ تم نے کمزوری دکھائی اور جیسے ہی وہ چیز تمہیں دکھی تم نے اس امر میں، اس حکم میں اختلاف کر گئے. اختلاف کر گئے. آپ ذرا غور کر دیکھیے گا ان سے غلطی کیا ہوئی تھی. حضور کا حکم یہ تھا کہ تم وہاں اس وقت تک کھڑے رہنا یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو گدھ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم وہاں جگہ نہیں چھوڑنا. گویا شکست کی صورت حضور بتا رہے تھے. اگر ہم ہار گئے اور سچویشن یہ ہے تب بھی تم وہاں سے نہ ہونا. حضور نے فتح کی بات نہیں کی تھی تو انہوں نے تعویل کی اور وہ غلط بھی نہیں ہو سکتی تھی. یہاں پر اصل میں انہوں نے حکم عدول کی ہے اپنے امیر کی. امیر کہہ رہا تھا کہ بھئی نہیں جانا ہے. یہ لوگ نکل گئے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اتنا بڑا ان کے لیے آزمائش ہے. مولانا تھانوی یہاں لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا، یعنی وہ لوگ جو دوڑے ہیں مال غنیمت اٹھانے کے لیے، ان کے اس اقدام میں بھی آخرت ہی مقصود تھی کہ مورچے کی حفاظت کا ثواب حاصل کرنے کے بعد وہ ترہیب اور تقریب کا ثواب بھی حاصل کریں. چونکہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ نص اور ارشاد نبوی کے خلاف تھا، اس لیے قابل ستائش نہیں. اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اس جیتی ہوئی بازی کو تم سے ہٹا دیا. پھر بھی اللہ کا کرم کہیے گا. اللہ فرماتے ہم نے اس لیے کیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے، تمہارے اندر جو کمزوری ہے وہ کھل کر باہر آ جائے، تم اپنی کمزوریوں کو پہچان لو اور ان کو دور کرو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مقام صحابہ دیکھیے گا. غلطی ہوئی ہے پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آج کسی کو حق نہیں بنتا کہ بیٹھ کے ہم تجزیہ کرتے رہے، فیصلے جائز کرتے رہے کہ فلاں نے ان کا ایمان کمزور تھا یا انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا. اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے گا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ان کو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا. یہاں مومنین کا لفظ لے کر آیا ہے. مومنین کا لفظ اس لیے کہ کل کو ایسا ہو سکتا ہے مومنین کی ایک جماعت اللہ کی راہ میں نکلے گی، وہاں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، ایک اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. پھر بھی اللہ کہتا ہے یہ معاف کرنے کا مسئلہ صرف صحابہ سے نہیں ہے، وہ مومنین کے ساتھ بھی ہے. جب کبھی ایسا ہوگا فیوچر میں، مستقبل میں، تب بھی اللہ کیا کرے گا؟ اسے معاف کر دے گا. حضرات محترم، اس ایک آیت میں میرے اور آپ کے لیے تقریباً 12 چیزیں ہیں. میں تیزی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں پھر کبھی انشاءاللہ. پہلی بات، مسلمانوں کے لیے اللہ کا وعدہ نصرت غیر مشروط نہیں کہ تم جو چاہے کرو میں فتح دیتا رہوں گا، ایسا نہیں ہے. دوسری بات، امیر کی مخالفت اور اس کی نافرمانی کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. غلطی 40 لوگوں نے کی، سب مشکل میں آئے. تیسری بات، پیغمبر کی حکم عدولی خواہ عوام کی جانب سے ہو مگر پریشانیوں میں خواص بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں سے نعمت سلب ہو جاتی ہے، جیسے کہ آئی ہوئی فتح ہاتھ سے جاتی رہی. جس طرح ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اسی طرح ایک غلطی سے بہت سی غلطیوں کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے.
دنیا کی رغبت بعض دفعہ بہت سی خطاؤں کا باعث ہوتی ہے۔ اجتہادی غلطی قابل معاف ہے۔ صحابہ کے ہاں اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ دنیاوی مصائب کفارہ سیئات کا کام دیتے ہیں، اخروی گرفت کو ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح دین کے روح کے منافی اگر کوئی چیز پائی جائے تو اللہ یہ نہیں کرتا کہ ان پر عذاب نازل کر دیں، بلکہ ان پر ایسی آزمائشیں ڈال دیتا ہے کہ جس سے ان کی کمزوریاں دور ہو جائیں۔ جس جماعت میں بزدلی، اختلاف، امیر کی نافرمانیاں جیسی بیماریاں پیدا ہو جائیں، اچھے سے اچھے قائد بھی اسے شکست سے بچا نہیں سکتے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت حب الدنیا، فرقہ واریت، اختلافات، معاصی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے گا کہ اتنے امراض کے ہوتے ہوئے ہم صرف محض خشک نعروں کی بنیاد پر یہود و نصارہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ ایک اور سبق اسے میرے اور آپ کے لیے ہے، بہت اہم ہے۔ حضور کا صرف ایک حکم تھا، ایک حکم کی نافرمانی کی گئی تھی اور اس کی اتنی بڑی سزا ملی۔ ذرا غور کیجئے گا، ہمارے قدم قدم پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فتح جو ہے ہمارے ہاتھ ہوگی۔ اگر آج ہماری پٹائی ہو رہی ہے تو اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے گا، یہ ہمارے اعمال کرتوت کا نتیجہ ہی ہے۔ یہ آخری بات کر رہا ہوں میں، یہ جو غلطی ہوئی ہے، اجتہادی غلطی ہوئی ہے، وہ دین کے معاملے میں نہیں ہوئی۔ نماز پڑھنا نہیں پڑھنا اس پہ وہاں اجتہاد نہیں تھا، وہاں جو ہے ایک دنیاوی تدبیر تھی کہ بھئی اب جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم چھوڑ سکتے ہیں مورچہ۔ اس دنیاوی تدبیر کے معاملے میں اختلاف تنازع ہوا جو بعد میں شکست کا سبب بن گیا ہے۔ ذرا غور کر دیکھیے گا، دین کی باتوں کی مخالفت انسان کرے تو وہاں اس کا انجام کیا ہوگا۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے مگر گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے گا۔ الگ الگ گروہ بنانا یہ اسلام کے دین کے منافی والی بات ہے۔ تو حضرات محترم، یہ وہ آیات تھی، آیت نمبر 152 تک آج ہم نے دیکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کا صحیح فہم فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولسائر المسلمين والمسلمات۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم والعاقبة للمتقين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔